اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی پہلی سورت ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سے الحمدللہ آغاز کریں گے۔ تو آئیے اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب دوستوں ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے ترجمہ کے بارے میں تاکہ ہمیں جن کو عربی نہیں آتی ان کو اردو سمجھ آ جائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے گمراہ کیا۔ دوستو انسان کے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے سورہ فاتحہ میں انسانی زندگی کے لیے اہم اصول اور قوانین کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نظام معاش رب العالمین، نظام عدالت مالک یوم الدین، نظام قانون کے سامنے انقیاد، ایاک نعبد قانون حیات، اہدنا الصراط المستقیم قومی و ملی مدافتوں دفاعی نظام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوری صورت توحید مبدا معاد جیسے اہم مضامین پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ شاید اس بنیاد پر حدیث میں سورہ فاتحہ کو اعظم سورہ فی القرآن کہا گیا ہے، جس طرح آیت الکرسی کو اعظم الآیات کہا گیا ہے۔ اب کتابوں میں قرآن کریم کو اعظم الکتب اور صورتوں میں فاتح اعظم الصورت اور آیتوں میں آیت الکرسی اعظم الآیات ہیں۔ دوستو اب ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ کا نزول اور نماز کی فرضیت دونوں راج قول کے مطابق مکہ میں ہی ہوئی، البتہ ہمیں اس کی صراحت نہیں ملی کہ ان میں سے کون مقدم ہے اور کون مؤخر، کیونکہ سورہ فاتحہ کے تفسیر میں کہیں بھی سورہ فاتحہ کے نزول کا سنہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ کچھ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول پنجگانہ نماز کی فرضیت سے پہلے ہوا ہے۔ چنانچہ شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے میں بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ بات ثابت نہیں کہ اسلام میں کبھی بھی کوئی بھی نماز الحمدللہ رب العالمین کے بغیر بھی تھی۔ اس بات پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اس حدیث میں حکام کا بیان ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کامل نہیں ہوتی۔
تو جب نماز کی کامل طور پر ادا ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا پھر نماز فرض ہے، ورنہ اگر سورہ فاتحہ کے نزول سے پہلے نماز فرض ہو چکی ہوتی تو اس وقت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ممکن نہ ہوتا اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی نہ ہوتی۔ دوستو خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یقینی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی یا نماز پہلے فرض ہے، لیکن یہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے نزول کے مقدم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نیز سورہ فاتحہ کے نزول کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی ہے، جبکہ 5 وقتہ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی ہے۔ اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے۔ اپنے دوستوں، اپنے فیملی کو بھی میرا چینل سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور نیکی کے کام میں حصہ ڈالیے۔ اللہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔